رشتوں کی دیواریں جب اونچی ہو جائیں تو اپنوں کے درمیان فاصلے نہیں بلکہ غلط فہمیاں اور نفرتیں پروان چڑھنے لگتے ہیں کہانی کا یہ موڑ بھی کچھ ایسا ہی ہے جہاں خاموشیاں بولتی ہیں اور جملے نشتر بن کر دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب بلال اور اس کی بیوی مٹھائی کا ٹوکرا لے کر اپنی بہن سعدیہ کے گھر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ سعدیہ جو برسوں سے ان سے کٹی ہوئی تھی، مگر اب خاندان کو جوڑنے کے نام پر ایک نئی تجویز سامنے لائی جا رہی تھی۔ بلال کو شاید لگ رہا تھا کہ وہ ایک ٹوٹا ہوا جھوٹا جوڑ رہا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ پرانی تلخیاں اتنی آسانی سے مٹھائی کے ڈبوں سے ختم نہیں ہوتی۔ سعدیہ کی اکڑ اور اس کے بنائے ہوئے اصول آج بھی ویسے ہی سخت تھے جیسے برسوں پہلے تھے۔ اس نے اپنے بھائی سے تو بات کر لی، مگر دل میں اب بھی وہی چبھن تھی کہ بیٹی والوں کی طرف سے رشتہ پہلے کیوں جائے۔ وہ رواجوں کی قیدی تھی، جبکہ بلال اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اجنبی نہیں، اپنا خاندان ہے، مگر خاندانوں میں ہی تو سب سے زیادہ انا کی جنگ ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں فرح کی زندگی کا ایک الگ ہی رخ سامنے آتا ہے۔ وہ جو سب کی نظروں میں ایک معصوم اور پڑھاکو لڑکی بنی ہوئی تھی، آج اپنے دوستوں کے ساتھ باہر تھی۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھیے کہ ارباز نے اسے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا۔ فرح کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن اس کا یہ بھاگنا ہی اس کے جرم کی گواہی بن گیا۔ اس نے گھر آ کر جھوٹ کا ایک جال بنا، اپنی دوست ہما کو گواہ بنایا اور اپنی بڑی امی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ تو یونیورسٹی میں تھی، مگر سچ کی روشنی جب پڑتی ہے تو جھوٹ کے سائے غائب ہونے لگتے ہیں۔ ارباز کی نظروں میں اب وہ ایک چالاک لڑکی بن چکی تھی، وہ لڑکی جس نے سب کو اپنی مظلومیت کے آنسوؤں سے جیتا تھا، آج رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ کیا فرح اپنے اس جھوٹ کو چھپا پائے گی، یا اس کا یہ قدم پورے خاندان میں آگ لگا دے گا؟ دوسری طرف تانیہ، جو ولید کے گھر میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، انجانے میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھتی ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ولید کے کہنے پر اس نے ایک سرپرائز پلان کیا، گھر سجایا، کیک بنایا، یہ سوچ کر کہ آج اس کے سسرال والوں کی شادی کی سالگرہ ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دن خوشی کا نہیں بلکہ ماتم کا دن ہے۔ وہ دن جب ولید کی ماں ابیہا نے اپنے پورے خاندان کو ایک ٹرین حادثے میں کھو دیا تھا۔ تانیہ کی یہ نادانی ابیہا کے زخموں پر نمک چھڑک گئی اور اسے لگا کہ یہ سب سعدیہ کی کوئی سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ وہ اسے تکلیف پہنچا سکے۔ ابیہا کی چیخیں اور اس کا غصہ تانیہ کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ چاہے کتنی ہی مخلص کیوں نہ ہو جائے، اس گھر میں اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ولید، جو خود اس پورے ڈرامے کا ماسٹر مائنڈ لگ رہا تھا، اپنی ماں کے سامنے تو ہمدرد بن گیا مگر تانیہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا ولید تانیہ سے محبت کرتا ہے یا وہ بھی اپنی ماں کے انتقام کی آگ میں ایندھن بن رہا ہے؟ ادھر سونیا کے گھر میں بھی طوفان کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ وہ مراد کا رشتہ فرح کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ ان کے لیے انا کا مسئلہ تھا، جبکہ مراد اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اسے تو اپنی کولیگ رملہ پسند تھی، جسے وہ ارباز سے ملوا چکا تھا۔ رشتوں کا یہ الجھا ہوا جال اب اس نہج پر آ گیا تھا جہاں ہر کوئی اپنی جگہ درست تھا مگر دوسرے کی نظر میں گنہگار۔ ابیہا کا تانیہ کو خوبصورت نادم کہنا اور ولید سے یہ وعدہ لینا کہ وہ کبھی تانیہ کے آنسوؤں میں نہیں آئے گا، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والے دن تانیہ کے لیے بہت کٹھن ہونے والے ہیں۔ کیا تانیہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا پائے گی؟ کیا فرح کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا؟ اور کیا سعدیہ کی انا ایک بار پھر سب کو بکھیر دے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہواؤں میں مالک ہیں اور ہر گزرتا لمحہ کسی بڑے دھماکے کی آہٹ دے رہا ہے۔ اس کہانی کے اس موڑ پر آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان جب نفرت کو پالنا شروع کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی لپیٹ میں معصوم رشتے بھی آ سکتے ہیں۔ ابیہا کا درد اپنی جگہ سچا ہو سکتا ہے مگر اس کا بدلہ تانیہ سے لینا کہاں کا انصاف ہے؟ ولید کا اپنی ماں کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلنا کیا اسے کبھی سکون دے پائے گا؟ اور فرح جو آزادی کے نام پر جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے، کیا وہ کبھی سمجھ پائے گی کہ بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ کبھی نہیں چڑھتا؟ زندگی کے اس میلے میں سب اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں مگر وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بساط پر اگلی چال کون چلتا ہے اور کون اپنی ہی بچھائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔